ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور متقی لوگ باقاعدہ میدان عمل میں اترتے ہیں، صرف باتیں نہیں کرتے. ہدایت قبول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ بھی کہ عمل کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص دوراہے پہ کھڑا ہے، آپ اسے لاکھ بتائیں سمجھائیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، ادھر جاؤ، یہ منزل ہے، اب وہ قدم ہی نہ اٹھائے. کوئی بندہ اسے آپ بتاتے رہیں کہ کہتے ہیں میرے حالات خراب ہیں. دن میں بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آتے رابطے کرتے ہیں، رات 12 بجے تک فون پہ لگے رہتے، چھوڑتے نہیں ہیں. کیا کریں، حالات ہی ہو گئے. حالات واقعی ملکی حالات ایسے ہیں، تقریباً ہر بندے ہی پریشان ہے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، غریب بھی، امیر بھی. اب سمجھ نہیں لگتی کریں کیا. اب کئی ایسے ہوتے ہیں بہت سارے یہ جدید سسٹم جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں لگ رہی دماغی طور پہ کریں کیا، شروع کہاں سے کریں. کئیوں کے تو جذبہ ہوتا ہے، کچھ شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی کے بتانے سے، کچھ ہوتے ہیں پھر بھی سوچتے ہی رہتے، قدم ہی نہیں اٹھاتے. تو لاکھ بتاتے رہو بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب وہ قدم ہی نہیں اٹھائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک پہلا قدم تو اٹھائے نا، پھر آگے منزل کی طرف بڑھے گا، پھر کچھ نہ کچھ ہوگا، پتہ چلے گا کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کمانا ہے، کس طرف جانا ہے، آگے جا کے کیا کرنا ہے. دو راہیں پہ بندہ کھڑا ہے، بتاتے جاؤ یہ تمہاری منزل ہے، یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. قدم نہیں اٹھائے گا تو میدان عمل کی طرف نہیں بڑھے گا نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم باقاعدہ میدان عمل میں اتریں گے. جو کچھ ہم نے بن دیکھے مانا ہے، اب اس بن دیکھے مانے پہ عمل بھی کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہتے مان لیا جی ہم نے مان لیا، جو قرآن کا مان تو لیا، اب کچھ کرنا بھی تو ہے آگے، تب منزل پہ پہنچیں گے. باقاعدہ عملی طور پر میدان عمل میں اترنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. عملی طور پہ جیسے حج ایک پریکٹیکل ہے، حج فرض ہوا تو اب عملی طور پہ حج سیکھ لیا، سارا کچھ کر لیا، ٹھیک ہے جی طواف کرنا بھی آتا ہے، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب فرض ہو گیا تو جانا بھی پڑے گا نا، کچھ کرنا بھی پڑے گا وہاں جا کے، وہاں طواف کے چکر لگانے بھی پڑیں گے، وہاں ساری تکالیف برداشت بھی کرنی پڑے گی. روزہ ایک پریکٹیکل ہے، روزے کے فضائل بندہ سنتا رہے، پڑھتے رہے، میں نے مان لیا روزہ فرض ہے، بس مان لیا روزہ فرض ہے، رمضان میں ایک بھی نہیں رکھنا. مانے فرض ہے روزہ جناب، بہت ضروری ہے روزہ رکھنا، کوئی نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں. نماز دیکھ لیں، نماز سب سے عبادات میں اہم ترین عبادت ہے. اب سارے مانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی. نماز جس کو دعوت دیں گے نہ کوئی نہیں کرے گا، بڑی اچھی بات ہے. نماز پڑھنی چاہیے، سب کو نماز پڑھنی چاہیے، خود نہیں پڑھے گا. حج کی شرائط اگر پائی جائیں تو زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے. روزے سال میں 1 مہینے فرض ہوتے ہیں. نماز روزانہ ضروری ہے، 5 ٹائم نماز فرض ہے. باقی عبادات تو کبھی کبھی ہے نا، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے. نماز روز فرض ہے، 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ فرض ہے. مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے. لہٰذا جو بندہ نماز کی پابندی حاصل کر لے، اسے باقی عبادات کی بھی پابندی نصیب ہو جاتی ہے. نماز جو ہے نا وہ ایک مائنڈ چینجر ہے. چاہتے ہیں زندگی بدل جائے، مائنڈ چینج ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ نماز مائنڈ چینجر ہے، ذہن کو بدل دیتی ہے. نماز لائف چینجر ہے، اگر صحیح نماز پڑھیں زندگی بدل دیتی ہے، زندگی کا اسکیجول سیٹ کر دیتی ہے نماز. اور نماز یہ سر سے پاؤں تک دل و دماغ اور سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے. نماز سے بندہ اچھا ہو جاتا ہے. اگر بالفرض وہ برا بھی ہے نا، گناہ گار بھی ہے، برا ہے، یہ نماز اس بندے کو ٹھیک کر دے گی اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے. غلط نماز ٹھیک نہیں کرے گی، وہ تو نماز ہو ہی نہیں رہی نا. نماز سر تپا یعنی سراپا ادب ہے، اور ادب جو ہے آدمی کو کامیابیوں تک لے جاتا ہے. نماز آدمی کو فرض شناس بناتی ہے. جو بندہ نماز نہیں ادا کر رہا نا، اب اس سے امید لگانا چھوڑ دیں کہ یہ بندہ کوئی اور فرض ادا کرے گا، یہ بندہ بیوی کے حقوق پورے کرے گا، یہ بندہ بچوں کے حقوق پورے کرے گا، یہ بندہ کسی اور مسلمان کے حقوق پورے کرے گا. جب بیسک حقوق ہی نہیں ادا کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حقوق، اس میں اپنے حقوق، اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب کے لیے پیش کر رہا ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس سے باقی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو اگر نمازی نہیں بنایا، بھول جائیں کہ اب یہ بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے، ہمارے اطاعت گزار بنیں گے، بڑھاپے میں بڑی خدمت کریں گے، کوئی امید نہ رکھیں. ہاں نمازی ہوں گے، نیک ہوں گے، تو پھر کوئی امید لگائی جا سکتی ہے کہ اب یہ کسی کام کے. اگر کسی عورت کا شوہر نمازی ہوگا، نیک ہوگا، تو اب وہ امید لگائے کہ ہاں میرے ساتھ ٹھیک ہوگا. نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تو اسے تنگ ہی کرے گا ساری زندگی، کیونکہ بیسک چیز نماز ہے.
تو نمازی آدمی فرض شناس ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ فرض شناس نہیں ہے، وہ کوئی فرض ادا نہیں کرے گا، نہ بیوی کی کرے گا، نہ بیوی اس شور کی کرے گی اگر وہ بے نمازی ہے. اسی طرح اور بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں نماز نہ پڑھنے کے. نماز سراپا عاجزی ہے، اور عاجزی بندے کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، اکڑ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. نماز کے اوقات مقرر ہیں. فجر کا ٹائم یہ ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے. ایک مخصوص اوقات ہے. پابندی ہے وقت کے ساتھ نمازیں باجماعت کی عادت ڈالنے سے انسان پنکچوئل ہو جاتا ہے، ہر چیز میں وہ پنکچوئل ہو جائے گا. جس طرح فوجیوں کی ایک روٹین ہوتی ہے، ریگولیرٹی، تو نمازی آدمی پنکچوئل ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے. نماز ایک مراقبہ ہے، ایک میڈیٹیشن ہے، اور مفت کی میڈیٹیشن ہے. لوگ فیسیں دے کے میڈیٹیشن مراقبہ حال میں جاتے ہیں اور وہاں مراقبے کرتے ہیں سکون کی تلاش میں. نمازی نماز میں سارے کام دندے چھوڑ دیتا ہے، ساری فکروں سے ناطہ توڑ دیتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اپنی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی رحمت پہ لگائے رکھتا ہے، اللہ کی عنایت پہ لگا لیتا ہے. اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوور تھنکنگ، آج کل بہت بیماری ہے اوور تھنکنگ، اتنا سوچتے ہیں کہ یہ سوچ وہ سوچ یہ سوچ، اپنی بالکل سکیٹرڈ ہیں ساری سوچیں، بکھری پڑی ہیں، کریں کیا سمجھ نہیں لگتی، کبھی سوچ ادھر چلی جاتی ہے، کبھی دھیان ادھر کبھی ادھر. اوور تھنکنگ سے نماز نجات دیتی ہے. فضول سوچوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، ذہن کسی طرف مخصوص نقطے پہ مرکوز ہو جاتا ہے، آدمی کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. اور نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نماز ایک پروٹیکٹیو کور ہے، پروٹیکٹیو حصار جسے کہتے ہیں، قلعہ ہے، حفاظتی حصار ہے. اب دوائی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا. ایک دوائی ہوتی ہے جو بندے کے بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ویکسین ہوتی ہے کہ جو بیماری کو ختم بھی کرتی ہے اور آئندہ کے لیے بیماری کو قریب ہی نہیں آنے دیتی، روکتی ہے. نماز بھی ایسی ہے. نماز ہمارے اندر کی بیماریاں ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو گناہ ہونے ہیں ان گناہوں سے بھی روکتی ہے. ڈبل فائدہ ہوتا ہے، اندر سے بھی ٹھیک کرتی ہے اور آئندہ جو گناہ کرنے نمازی آدمی کہ نہیں میں یہ نہیں کرنا، کوئی بدکاری کا موقع ملا نہیں میں یہ نہیں کروں گا. میں نماز اسے بچا لے گی، بدکاری سے بچائے گی، برے کاموں سے بچائے گی، حرام کمانے لگے گا، ملاوٹ کرنے لگے گا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. آئندہ کے لیے ایسی ویکسین ہے جو آئندہ کی بیماریوں سے بھی بچا لیتی ہے اور موجودہ جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اس سے بھی شفا عطا فرما دیتی ہے. نماز بے شک بے حیائی سے بری بات سے روکتی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. یہ نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. نماز کی 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، 30 واجبات ہیں، 96 سنتیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے باطنی آداب بھی ہیں. اگر ہم ان تمام باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طرح نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے کردار کو سیٹ کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی عادتوں سے بچا بھی لیتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، جس کے بارے میں جس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو نمازی بنا دیں. سارے گناہ چھڑوانا چاہتے ہیں نا، بس اسے ایک کام پہ لگا دیں، نمازوں پہ لگا دیں، اور درست نماز پہ. پھر نماز لگائیں بھی نماز پہ، پھر نماز صحیح وہ سیکھے بھی. اگر آپ کو آتی ہے پھر اس کو سکھا بھی دیں کہ صحیح نماز پڑھے. نماز کے اسے 6 شرائط کا پتہ ہو، نماز کے 7 فرائض کا پتہ ہو، نماز کے 30 واجبات کا پتہ ہو، نماز کی 96 سنتیں اور اس کے علاوہ جو نماز کے سارے آداب ہیں اس کے مطابق نماز پڑھے. آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. لوگ پریشان ہیں. کل بھی ایک ملے، وہ مالی حوالے سے بڑے مضبوط ہیں، عہدیدار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بچے ٹھیک نہیں ہو رہے، کریں کیا؟ سخت پریشان، کیا کروں، ادھر لے جاؤں ادھر لے جاؤں، قافلے میں لے جاؤں، کیا کروں؟ ایک نماز والا کام کر لو، بچوں کو نمازی بنا دو اور صحیح نماز پڑھنے والا بنا دو. نماز باقی کام نماز کے والے. جب اللہ پاک فرما رہے نماز بھی حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، پورے بندے کو سیٹ کر کے رکھ دیتی ہے، سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے نماز. ہمیں آئندہ منفی باتوں سے، منفی سوچوں سے، نیگیٹو عادتوں سے یہ نماز چھڑا دیتی ہے. یعنی ایک کام ہم نے کیا نماز والا، اگلے سارے کام نماز نے کر دیے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، ہم خود اچھے ہو جائیں، ساری خصوصیات ہمارے اندر آ جائیں، بس صحیح نماز پڑھنی شروع کر لیں. یہ اگلا کام نماز خود کر لی. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ فلاں شخص ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے.
حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، نماز اسے سارا کچھ چھڑوا دے گی، اس کی نماز اسے چوری سے چھڑوا دے گی، روک لے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اللہ ہیں، توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ آپ نے توبہ کی، ولایت کے بلند مقام تک پہنچے، آپ کو توبہ کی توفیق کیوں ملی؟ ظاہری سبب کیا تھا؟ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، نماز پانچوں ٹائم پڑھتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، پانچوں ٹائم نماز پڑھتے تھے۔ حیرت کی بات دیکھیے، ہمارے ہاں بڑے بڑے آفیسز میں ایسا نہیں ہوتا، مگر فضیل بن عیاض ڈاکے مارنے کے باوجود نمازی تھے، اور ڈاکوؤں کی باقاعدہ انہوں نے پوری ایک گینگ بنایا ہوا تھا، ڈاکوؤں کی جماعت بنائی ہوئی تھی۔ ان پر بھی نماز لازمی رکھی تھی کہ جو بندہ میرے اس ڈاکوؤں کے گینگ میں آئے گا وہ نماز پڑھے گا، یہ ضروری ہے ہر ڈاکو کے لیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے اپنی اس گینگ سے نکال دیتے تھے۔ کیسا گینگ تھا یہ بھی؟ ایک مرتبہ ایک قافلہ کی جا رہا تھا، راستے میں انہیں پتہ چلا کہ اس راستے پر تو فضیل ڈاکو ہے جو قافلے لوٹ لیتا ہے۔ اس قافلے میں ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنی رقم چھپا دیتا ہوں، چنانچہ وہ یہ سوچ کر صحرا کی طرف چلا گیا اور اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے صحرا کی تلاش میں نکلا، جگہ تلاش کرنے لگا۔ اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی، وہ بزرگ مصلی پہ جا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس شخص کی سانس میں سانس آئی، چلو شکر ہے کوئی اللہ والا مل گیا، اب کوئی رقم چھپانے کی جگہ مل گئی، دل مطمئن ہو گیا کہ ایک نیک آدمی مل گیا۔ جلدی سے اس کے قریب گئے اور اپنا مال امانت کے طور پہ رکھوا دیا کہ فضیل ڈاکو ہے، وہ لوٹ لے گا، آپ بزرگ نیک آدمی نماز پڑھیں، تو یہ مال میرا آپ کے پاس امانت ہے۔ جب وہ واپس آیا اور دیکھا کہ قافلے پر ڈاکو حملہ آور ہیں، سارا قافلہ لٹ گیا ہے، اب یہ بندہ اپنی رقم واپس لینے اس بزرگ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہی بزرگ تو ڈاکو تھے، مال تقسیم کر رہے تھے۔ بڑا افسوس ہوا اسے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ میں جنہیں نیک بزرگ سمجھ رہا تھا وہی تو اصل میں ڈاکوؤں کے سردار ہیں جن کا نام فضیل ہے۔ خیر، یہ ڈرتے ڈرتے قریب کیا، اپنی رقم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت فضیل نے فرمایا جہاں رکھ کے گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ دیکھ، ڈاکو بھی تھے لیکن امانت دار تھے، اور رقم لوٹ لی باقیوں کی، اس نے چونکہ امانت رکھوائی تھی نا، تو کیسے باوصول ڈاکو ہوا کرتے تھے پہلے دور کے۔ تو جہاں رکھی تھی رقم اٹھا لو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا، مل بیٹھ کر مال تقسیم کرنے لگے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارا سردار نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارے سردار ہے، وہ بھی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا کہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ ڈاکو بولے پھر وہ نفل پڑھ رہا ہوگا۔ ڈاکو ہے لیکن عبادت کرتا ہے، نماز کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کے ساتھ ایسے لگاؤ اور محبت ہی کی برکت تھی کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر ہدایت کے دروازے کھل گئے اور آپ ولایت کے بلند مقام پر جا پہنچے۔ نماز نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نماز سارے گناہ، ڈاکو جیسے ڈاکے مارنے جیسے گناہ چھڑواتی ہے، چوریوں والے گناہ، بدکاری والے گناہ۔ بہرحال اہل تقویٰ کا یہ جو وصف ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ظاہری ادا، باطنی حقوق کے ساتھ پراپر پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ زمین زرخیز ہوگی دل کی تو قرآن کی بات اثر کرے گی، تب ہدایت نصیب ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو بالکل پابندی کے ساتھ صحیح درست انداز میں نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی ایک خوبی، اہل تقویٰ کی۔ حرص، ہوس، لالچ، مال کی محبت،
یہ وہ بنیادی بیماریاں ہیں جو آدمی کو راہ ہدایت سے روک دیتی ہیں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے دل میں حسد تھا، سرداری کی ہوس تھی۔ اسی طرح عتبہ، شیبہ، ابو لہب جانتے تھے، مانتے تھے اسلام سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ان کے دل میں ہوس تھی، ان کے دل میں حرص تھی، اس لیے ہدایت سے محروم رہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملک روم سے غیر مسلموں کا ایک وفد آیا، اسے وفد نجران کہتے ہیں۔ اس وفد میں ابو حارثہ نامی ایک غیر مسلم اور اس کا بھائی کوز بن علقمہ بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ابو حارثہ کا خچر پھسلا، اس پر اس کے بھائی کوز بن علقمہ نے پیارے آقا کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا۔ یہ سن کر ابو حارثہ جو غیر مسلم تھا وہ بولا بل انت تائستہ، بلکہ تو ہلاک ہوا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کوز بن علقمہ بولا اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوال پر ابو حارثہ نے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی، بولا شاہان روم ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں، سونا چاندی ہمارے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں، ہمیں اعلیٰ عہدے دیتے ہیں۔ یہ شاہان روم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جو کچھ ہمیں مال مل رہا ہے، جو ہمیں عزت مل رہی ہے، عہدے ملے ہوئے ہیں، یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ہم مان رہے ہیں، سچے ہیں، حق ظاہر ہے ان پہ، لیکن کہتے نہیں مال مل رہے ہیں، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ ہے حرص اور ہوس کا نقصان۔ تو معلوم ہوا کہ حرص، ہوس، مال و دولت اور منصب کی محبت بعض دفعہ انسان کو قبول ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ کئی عہدیداران سے جب ملتے ہیں نا تو باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، مر جانا ہے، موت آنی ہے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن ان کے الفاظ یا ان کے انداز زندگی کے الٹ ہوتے ہیں۔ بھی ٹھیک ہے مر جانا، جب آپ کو اتنا ہی یقین ہے مر جانا ہے، موت برحق ہے، یہ ہے، تو پھر اپنی زندگی کیوں نہیں بدل دیتے؟ نیک بن جاؤ، توبہ کر جاؤ، لوگوں پہ ظلم و ستم نہ کرو، حرام کا مال نہ کھاؤ۔ حرص اور ہوس جو ہے نا، اور محبت مال، یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ اس کے سبب اچھا خاصا راہ ہدایت پر چلتے ہوئے آدمی بھٹک جاتا ہے۔ بلم بن بہورائی کو دیکھ لے، کتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا تھا، دل میں لالچ آ گئی نا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، بلند مرتبے پہ فائز تھا، مگر افسوس مال کی محبت نے تباہ کر دیا۔ قوم عمالقہ نے اسے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرو، اس نے انکار کیا، بار بار کہا، مال کی پیشکش کی کہ تم اتنا مال دیں گے۔ اب اس کے دل میں تھوڑی لالچ آ گئی، چلو اتنا مال مل رہا ہے، جیسی لالچ آئی، حرص آئی، مال کی محبت میں اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دی دعا، ناپاک جسارت کی۔ اب اس گستاخی کی اسے سزا یہ ملی کہ یہ کافر ہو کر ذلت کی موت مرا۔ تو یہ ہے مال کی محبت اور دنیا کی محبت، محبت مال، حرص اور ہوس۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو آدمی کو راہ ہدایت سے روکتی بھی ہیں، ہدایت پر چلنے سے روکتی ہیں۔ اسلام نے باطنی بیماری کا ایک بہت اہم اور تیر بہ ہدف علاج دیا، اور وہ کیا علاج دیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، حرص نکل جائے گی، ہوس نکل جائے گی، یہ بھی میرا مال اور آئے، ضرورت پوری ہو گئی ہے، پھر بھی آگے آگے آگے۔ یہ مال کی محبت خطرناک ہے۔ ہاں، جو مال اللہ کی راہ میں لٹایا، جو آیا دے دیا اللہ کی راہ میں، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو جو ریگولر یہ اپنی روٹین بنا لیتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، اس کو اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے جو سب سے خطرناک بیماری ہے، لالچ والی، حرص والی، کنجوسی والی۔ اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ ہم بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا بھی بل بن جائے، دل گھٹتا نہیں ہے۔ سودا لیا، کتنا جی؟ 20,000 بل بنا، دل نہیں گھٹتا، پتہ ہے جو سودا لیا اتنا، اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا 100 روپیہ، کتنے دل کو دک دک ہوتی ہے۔ یہ مال کی محبت ہے۔ شادیوں پہ ہال بک کرایا ہے، یہ 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، کھانے پہ یہ اتنے لاکھ روپیہ، ولیمہ کی اتنے لاکھ روپیہ، وہاں نہیں دل دک دک کرے گا، پتہ ہے اتنا دینا ہی دینا، طے ہو گیا۔ باقی اور معاملات پہ، شادی بھی یہ رسم و رواج، یہ رسم و رواج، فلاں کام، اب ادھر لگ رہے ہیں،
ہزاروں لاکھوں لگ رہے ہیں، پوری تنخواہ لگ جاتی ہے، لاکھ لاکھ 2-2 5-5 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں یا کما رہے ہیں، وہ کمائی لاکھوں میں لگ رہی ہے، مسجد میں 1000-2000 دینا پڑ جائے تو دل دھک دھک کرتا ہے، کتنی بار مانگنا پڑتا ہے، کتنی بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، کبھی سودے کی بھی یاد دہانی کرانی پڑی کہ نہیں بھول گئے اس مہینے سودا ہی لانا بھول گئے، اس مہینے تو بل جمع کرانا ہی بھول گئے، اس مہینے تو بچوں کی فیس دینا ہی بھول گئے۔ یہ بھی کبھی ایسا ہوا، ریگولر سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، ریگولر جو مسجد میں 1000-2000 دینا ہے، تو وہاں بھول بھی جاتے ہیں، بار بار یاد بھی کرانا پڑتا ہے کہ جی وہ آپ نے دینا تھا، تو پھر کرتے کراتے 15 دن لیٹ یا بعض کا پورا مہینہ گزر گیا، چلو جی پچھلے چھوڑو اب اگلے ہی مہینے کے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ جب سے ہم نے شروع کیے تو ایسا بھی ہوتا ہے، کافیوں کی نیتیں ہیں، ریگولر نیتیں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈیٹ آگے 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 مہینہ گزر گیا، اب چلو یہ اس مہینے کے، بیچ میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ چھٹی۔ تو اس طرح کی معاملات عموماً مال کی محبت کروا دیتی ہے کہ باقی سارے معاملات ریگولر چلتے ہیں، ہاں ادھر کا جب معاملہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا تو ادھر پھر دل گھٹتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں، شیطان کہتا ہے نہیں کم ہو جائیں گے، تیرے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے، مال کم ہو جائے گا، تو اس لیے کہ بظاہر اس کے بدلے کچھ مل رہا ہے، سودا لیا اس کے بدلے مل گیا، پیزا لیا اس کے بدلے وہ چیز مل گئی، بے شک 1000-2000 گیا لیکن اس کے بدلے کچھ ہے ملی، برگر لیا کچھ ملا، دال چینی آٹا لیا اس کے بدلے کچھ چیز ملی، اس لیے دل گھٹا نہیں۔ یہاں دیا بظاہر ملا ہی کچھ نہیں، مسجد میں لاکھ روپے دے دیے، ملتا ہوا کوئی نظر ہی کوئی نہیں آیا، کیونکہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں نا، جو فوری آؤٹ پٹ ملتی ہے، انسان کی فطرت ہے فوری آؤٹ پٹ کی طرف جاتا ہے کہ ابھی مجھے اتنا ملے دستی وہ اتنا لگا دیں گے، گاڑی 10 لاکھ کی لے لیں گے، 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں گے، کیونکہ اس کے بدلے گاڑی مل گئی ہے، اب 50 لاکھ جانے سے دل نہیں گھٹا کیونکہ اس کے بدلے وہ گاڑی مل گئی، 1 کروڑ کی گاڑی لے لی، اب گاڑی ملی ہے نا، دل نہیں گھٹا، کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، لیکن وہی اللہ کی راہ میں جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو اللہ پاک ہمیں مال کی محبت سے بچائے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے فکر آخرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہے اگر میں 1 لاکھ دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے 70 لاکھ اللہ دے گا، مجھے دنیا میں بھی دے گا، مجھے آخرت میں بھی بے حساب دے گا، یہ میرا اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور وہ ایسا پرافٹ ہے سود میں نہیں آتا، یہ دنیا میں سود ہوتا ہے کہ لاکھ کے ساتھ اتنا زیادہ سے زیادہ 8-10% دیتے ہیں، حرام سود جو ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں، وہاں لاکھ کے ساتھ پھر 70 لاکھ تو 700 گنا 700 لاکھ یوں اللہ عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا ہونی ضروری ہے جب بندہ آخرت کے لیے دے رہا ہو، آخرت کی فکر ہو وہ بندہ دیتا ہے، اخروی اجر کی محبت جس کو ہوتی ہے، جب محبت مال پر وہ آخرت کی محبت غالب آ جاتی ہے تو بندہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں توکل ہے، اس کا توکل ہے میں دے رہا ہوں مجھے رب دے گا، اس کا اتنا مضبوط توکل ہے، میں اللہ کی خاطر یہ کر رہا ہوں مجھے رب دے گا، یہ اس کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ اس کا پکا ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، اس میں فکر آخرت ہے، اللہ کی رضا پانے کی لگن ہے، محبت الہی ہے کہ میں اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں، میرا مال جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھی تو اتنا جسم دیا ہے، مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، مجھے روزی دیتا ہے، تو میں اس کی راہ میں دے رہا ہوں، میں نے کون سا کمال کر دیا، وہ دے کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دیا اللہ، میں کچھ نہیں دے سکا، ہزاروں لاکھوں دے کے بھی راہ خدا میں کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کی، پھر اسی اللہ کے سامنے پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ جتنا تو نے مجھے دیا نا، تو میں تیری دی ہوئی چیزوں میں سے میں کچھ نہیں دے پا رہا۔ تو اس لیے ہمیں جب بار بار یہ نفسانی خواہش کو دبا کر اللہ پر بھروسہ، یقین، اس کی رضا کی لگن، محبت الہی کا عملی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، آخرت کی لگن غالب آ جاتی ہے، تو یوں جب مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے، دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے، پھر جب قرآنی آیات اس پہ پڑھتی ہے نا، یا قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے تو دل میں ایمان اور یقین کے پھول کھلنے لگتے ہیں، نیکی اور تقوی کا پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پتہ چلا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے جو تیسری شرط ہے اور بنیادی شرط ہے، آدمی کے دل میں حرص، ہوس اور مال کی محبت نہ ہو، اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ بندہ راہ خدا میں کھلے دل سے خرچ کیا کرے، انشاءاللہ یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ غریب ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب سے غریب تاری ہوتا جاتا ہے، امیر تاری ہوتا جاتا ہے۔ اس میں ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ غریب
کئی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، تنخواہ ہی 10,000 ہے، میں اس میں سے کیا دوں؟ ہاں کوئی اتنی لاکھوں میں ہوتی ہے، اتنا ہوتا تو چلو پھر تھوڑا سا دے دیتا ہے ہی ٹوٹل 10,000 میری، اس میں سے کیا دوں؟ بھائی 10,000 میں سے کوئی 10 روپے تو دے سکتے ہو نا، 1 روپیہ تو روز کا دے سکتے ہو نا، روز کے 10 روپے بھی دو تو مہینے کے کتنے بنیں گے؟ 300 روپے۔ اب کیا 300 10,000 میں سے چلے گئے، ایک مزدور ہے 1,000-1,500 دیہڑی لے رہا ہے، اس دیہڑی میں سے اگر 100 روپے دے دے 1000 میں سے، آج کل تو زیادہ ہے 1100-1200 کیا، اب زیادہ کر دیو ورنہ کم سے کم 1100 تھی، تو اگر وہ بالفرض 1000 میں سے 100 روپے روز کا دے دیتا ہے بھائی 900 تو سے بچا نا، 100 روپے اللہ کی راہ میں، یعنی ایک مزدور بندہ بھی ماہانہ اللہ کی راہ میں 3,000 آرام سے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھے کہ اسے 3,000 کے بدلے ماہانہ جو دے رہا ہے اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے، پھر وہ 1000 کا مزدور نہیں رہے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ مستری بن جائے گا، وہ ٹھیکیدار بن جائے گا، وہ انویسٹر بن جائے گا، وہ نہ جانے کس مقام تک جائے گا اس کی برکت سے، کیونکہ اس نے 1000 میں سے 100 روپے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے میری دیہڑی اتنی ہے اس میں سے۔ تو غریب تر کیوں ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، غریب بندہ کہاں سے دے اللہ کی راہ میں تو پہلے ہی غریب ہوں، میں تو الٹا لینے والا ہوں اور کوئی بندہ میری مدد کرے صحیح، اس لیے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، ساری زندگی بیچارہ وہ مزدوری کرتا رہتا ہے، ساری زندگی آمدنی وہی رہتی ہے۔ کئی امیر سے امیر تک کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ایسے امیروں کی عادت ہوتی ہے لاکھوں لٹاؤ کروڑوں اللہ کی راہ میں، وہ اب غریب ڈاؤن ہی ڈاؤن۔ تو ہمیں بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں میری آمدنی کتنی ہے، بالفرض کچھ بھی نہیں ہے پاس، نہ کہیں آج کی دیہڑی جو لگاؤں گا، آج جو محنت مزدوری کر کماؤں گا نا، یہ آج اللہ کے لیے کماؤں گا، ٹھیک ہے 1000-2000 آج اسپیشل صرف آج کی دیہڑی اللہ کی خاطر۔ تو ایک غریب آدمی 1000-2000 دے سکتا ہے، ایک دن کی کمائی دے دے، تو کوشش کرے تو بہت ہو سکتا ہے، صرف شیطان اس طرف توجہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔